ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ چونکہ ہماری نظم جس کا عنوان ہے نیند ادھوری رہ گئی تھی، دراصل شاعر نے اس نظم کو، جو کہ میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ اس کے بچے کی پہلی سالگرہ ہوتی ہے اور وہ خود جیل میں ہوتے ہیں، اس منظر کو بیان کرتے ہیں جب کہ ان کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے اور وہ سوچتے کہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے میری آنکھوں سے نیند غائب ہے، اور اس نیند نہ آنے کی وجہ سے جو مناظر کے سامنے رونما ہوتی ہے ان کو انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اور زمین کے ہونٹوں پر نرم شبنمی بوسے سے، یعنی وہ جیسے ایسے لگتا تھا کہ یہ منظر، وہ جو دوشیزہ لڑکی میرے سامنے ہے اور زمین کے ہونٹوں پر بوسے، یعنی وہ اپنے ہونٹوں سے زمین کو نرم نرم میٹھے میٹھے بوسے دیتے ہوئے موتیوں کے دانتوں سے کھلکھلا کے ہنستے ہیں، یعنی رات کے یعنی موتیوں جیسے صاف اور چمکیلے دانتوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنستے ہیں، یعنی بالکل اس کے دانت جو لگتے ہیں بالکل کھلکھلا کر ہنستے ہیں، موتی جیسے دانت دکھتے ہیں۔ رات خوبصورت ہے، نیند کیوں نہیں آتی؟ یہاں شاعر فرماتے ہیں چنانچہ رات تو بہت ہی خوبصورت ہے، چاندنی ہے، ساری اور حسین رات ہے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہے؟ اس سوچ میں شاعر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں۔ رات پینگ لیتی ہے چاندنی کے جھولے میں، یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں رات اب چاندنی کے جھولے میں جھولا جھلاتی ہے، جھولا جھولتی ہے، یعنی اب چاندنی بھی نکل آئی ہے تب بھی میری آنکھوں سے نیند غائب ہے، اور اس نے رات کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کی پینگیں بڑھا کر، یعنی پینگ سے مطلب جھولے کو ادھر سے دوسری طرف، ایک طرف سے دوسری طرف دھکیلنا، یعنی اب جھولا اس کو پینگیں بڑھا کر جھولا جھلا رہی ہے، یعنی چاندنی بھی نکل آئی ہے جس نے رات کو اپنی آغوش میں لیا ہے اور اس کو جھول رہی ہے، لیکن میری آنکھوں سے پھر بھی نیند غائب ہے۔ آسمان پر تارے ننھے ننھے ہاتھوں سے، اور ایسے میں تارے آسمان میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، یعنی کیا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کیا کر رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تارے، ننھا سے مراد چھوٹے چھوٹے، بن رہے ہیں جادو سا جنجیروں کی آوازیں، ایسا لگتا ہے وہ تارے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جیسے جادو سا بن رہے ہیں، یعنی عجیب بول بلیاں سی کہکشاں نظر آ رہی ہیں، یعنی بول بلیاں سی کہکشاں نظر آ رہی ہے جیسے یہ تارے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ جادو سا بن رہے ہیں، جیسے عجیب بول بلیاں اس مراد ایسی جگہ یا ایسی کوئی حویلی جس میں انسان اگر جائے تو وہاں پہ کھو جاتا ہے، راستہ دوبارہ راستہ نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے، تو اسے بول بلیاں کہتے ہیں، یعنی ایسی کہکشاں نظر آئے، جیسے کہکشاں تو آپ جانتے ہیں، کہکشاں کہتے ہیں گلیکسی کو، یعنی تاروں کا جھرمٹ۔ کہہ رہی ہے افسانہ دور جیل کے باہر، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آوازیں گویا افسانہ سنا رہی ہے، جو بھی آوازیں سنا رہی ہے جیسے کوئی افسانہ سنا رہی ہو، اور پھر جیل کے باہر کہیں دور، جیل کے باہر کہیں دور کیا ہو رہا ہے آگے شعر میں پڑھیں، بج رہی ہے شہنائیاں ریل اپنے پہیوں سے، ایسا جیل سے باہر دور کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ریل شہنائی بجاتی ہوئی آ رہی ہے، ریل کے چلنے کی آواز جب آ رہی ہے اور جب ریل سیٹی بجاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شہنائی بج رہی ہے، ریل کی سیٹی کی آواز سے شہنائیوں کی آواز آ رہی ہے کہ شہنائی بج رہی، گویا ریل چلتے چلتے اپنے پہیوں سے آواز نکالتی ہے، یعنی یہ اس شاعر کو کیونکہ اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہوتی ہے اور اسے یہ ساری آوازیں سنائی دیتی ہے، رات کا جو بھی منظر ہوتا ہے وہ اس کے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، جو بھی آوازیں، جو یہاں کہیں بھی کوئی بھی آہٹیں ہوتی ہے اس کو سنائی دیتی ہے، کیونکہ شاعر سو نہیں پا رہا ہے۔ لوریاں سناتی ہے رات خوبصورت ہے، یعنی اور کیا کر رہی ہے نیند، یعنی جیسے وہ لوریاں سنا رہی ہو گویا رات بہت خوبصورت ہے، یعنی جیسے وہ ریل جو چلنے کی آواز ہے اس جیسے لوریاں بھی سناتی ہے، رات بہت ہی خوبصورت ہے، اس رات میں نیند آنی چاہیے لیکن پھر بھی نیند خوبصورت ہے، لیکن کیوں آگے بولتی ہے نیند کیوں نہیں آتی روز رات کو یوں ہی، یعنی اتنی خوبصورت رات ہے جس رات میں مجھے آرام کرنا چاہیے پھر بھی نیند مجھے نہیں آ رہی ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی ہے صرف آج ہی کی بات نہیں بلکہ میرے ساتھ روزانہ ایسا ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ شاعر جیل میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہی کی بات نہیں کہ میری آنکھوں سے نیند غائب ہے، یہ تو میرے ساتھ روزانہ ہوتا آ رہا ہے، نیند میری آنکھوں سے بے وفائی کرتی ہے، یہاں شاعر فرماتے نیند میری آنکھوں سے اس طرح دور رہتی ہے، اس طرح وہ
بے رخی برتتی ہے میرے ساتھ، یہ مجھ سے بے وفائی کرتی ہے اور کبھی میرے پاس نہیں آتی اور میں سو بھی نہیں پاتا ہوں، یعنی نیند نے مجھ سے بے وفائی کے، مجھ سے بے رخی کی ہے اور میری آنکھوں سے دور چلی گئی ہے، مجھ کو چھوڑ کر تنہا جیل سے نکلتی ہے اور مجھے یہ نیند اکیلا چھوڑ کر اس جیل میں یہاں سے نکل پڑتی ہے، یعنی میری آنکھوں سے دور جاتی، مجھے تنہا اس جیل میں، اس قید خانے میں چھوڑتی ہے۔ بمبئی کی بستی میں میرے گھر کا دروازہ، اور جو بمبئی نگریہ ہے، یعنی بمبئی نگریہ بمبئی شہر ہے، اس میں میرے گھر کو ڈھونڈ نکالتی ہے یہ نیند، یعنی دراصل میں یہ نیند مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری آنکھوں سے یہ دور ہو کر میرے گھر کا دروازہ ڈھونڈتے، جو کہ بمبئی شہر میں ہی ہے، اور اندر جانے کی غرض سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جا کے کھٹکھٹاتی ہے ایک ننھے بچے کی، اور جا کر ایک ننھے چھوٹے بچے کی معصوم ننھی آنکھوں میں میٹھے خواب سجاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری جو نیند ہے یہ میری آنکھوں سے دور جا کر جہاں پہ میرا گھر ہے بمبئی شہر میں، وہاں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اس گھر میں جو ننھا بچہ سو رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں جا بستی ہے۔ انکڑیوں کے بچپن میں میٹھے میٹھے خوابوں کا، یعنی انکڑیاں مینز آنکھیں، نیند ماں کے پاس سوئے ہوئے بچے کی گرم گرم آنکھوں کو پیار کرتی ہے، یعنی جو بچہ اپنے، یعنی دراصل شاعر کا ہی بچہ ہے جو اپنی ماں کے پاس سویا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں میٹھے میٹھے خواب سجاتی، میری آنکھوں سے نکل کر، مجھ سے دور ہو کر میرے بچے کی آنکھوں میں سما جاتی ہے اور اسے میٹھے میٹھے خوابوں میں ڈال دیتی ہے، اسے میٹھے میٹھے خوابوں، اس کے میٹھے میٹھے خواب سجاتی ہے۔ گرم گرم آنکھوں کو جھک کے پیار کرتی ہے، اور ایسا لگتا ہے یہ نیند ایک خوبصورت پری کے روپ میں آ کر بچے کو قریب سے پیار کرتی ہے، یعنی ایک پری بن کر، ایسا لگتا ہے کہ ماں یہ بچے کی آنکھوں میں جو سویا ہوتا ہے اس کے بچے کے گرم گرم آنکھوں میں اسے پیار کرتی ہے، ایک حسین پری بن کر لوریاں سناتی ہے، جیسے یہ نیند جا کر اس بچے کو پری کے روپ میں جا کر اس کے قریب جا کر اسے پیار کرتی ہے، ایک حسین پری بن کر اسے لوریاں سنا کر میرے بچے کو سلا دیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، پال نہ ہلاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے نیند بچے کو لوریاں سناتی ہے، جو میری آنکھوں سے جا کر بچے کے پاس جاتی ہے وہ میرے بچوں کو لوریاں سناتی ہے اور اس کا پالنا ہلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ بچہ میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ وہ نیند اگر میرے پاس نہیں آتی ہے لیکن میرے بچے کے پاس تو چلی جاتی ہے اور میرے حصے کی نیند اس پر قربان، یعنی یہاں پر شاعر اپنے بچے پر اپنی نیند بھی قربان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس رات زیادہ ہی پریشان ہے، کیونکہ بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، خود وہ جیل میں ہوتے ہیں اور اس رات اس کی نیند بالکل، اسے نیند آتی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہماری جو یہ آج کی نظم یہ مکمل ہوئی ہے۔ اب خدا حافظ۔